کہ کون مجھے ڈالر دے گا؟ سکسیس کی ڈیفینیشن میرے باپ اور میری ماں نے، ان کے اماں اور ان کے ابا نے، اور ان کے اماں ابا نے یورپ سے لی ہوئی ہے. اور اس ڈیفینیشن آف سکسیس کو جب چیلنج کریں گے، ایتھکس کا مطلب بدل جائے گا. جتنی بھی ڈیفینیشنز کی سرجری کریں گے نا ایتھکس کی، اس وقت سارے کی ساری اس ڈالر سائن کے گرد طواف کر رہی ہے. جتنا مرضی غور و فکر کرے مفکر اس وقت یورپین، وانس ہی گوز ڈاؤن، آدھے گھنٹے کا غور کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا ایتھکس کی ڈیفینیشن اصل میں کیپٹلسٹک ہے. وہ جملہ نہیں بول سکتے کہ بیٹا پیسے کے پیچھے نہیں جانا، پیسہ تیرے پیچھے آئے گا. پیسہ سکسیس جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہے، سکسیس کے پیچھے نہیں جاتے. اف یو آر اٹریکٹیو سکسیس ول کم ٹو یو، ڈونٹ وری. مگر وہ ڈیفینیشن آف جو سکسیس ہے نا، وہ میرے ابا کی طرف سے ان ارمانوں میں، اماں کی طرف سے ان آنسوؤں کے اندر سے ٹپک رہی ہے، میرے اندر بھی ابھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صبح اٹھتے ہوئے میں نے کون سے کپڑے پہنے، کہاں سے آیا تھا؟ اس آرکیٹائپ آف سکسیس کی ڈیفینیشن سے آیا تھا، آپ لوگوں کی ایکلیمیشن سے آیا تھا. کہ زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے میں وہ کروں گا، یہ ایتھکس. اس وقت جس وقت ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا نا، بیٹے سے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو سینٹرل پلر نہیں دے گا، اپنی ماں سے بھی اوپر، اپنے بچے سے بھی اوپر، اپنے مال سے بھی اوپر، تب تک تو تجھے اسلام ہی نہیں آیا. اسی وقت ڈیفینیشن، باقی کی ساری ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ کریش کر گئی تھی. اتنا کوئی پٹا دیا نا اس کانسیپٹ کو پاکستان میں ہم نے کہ اگر میں جملہ بولوں گا آپ بولیں گے، اور آپ کا ذہن بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے نا نفسیات کا کہ سر یہ تو بڑی کلیشے قسم کی بات ہے. اتنا بڑا کلیشے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم اپنے ماں اور باپ اور مال اور کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز رکھیں. ہم رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. سر جس ٹائم آپ کسی بھی موقع پہ اللہ کا اصول توڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ آیت اور یہ حدیث ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اور ہم روز کئی اللہ کے اصول توڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس وقت اس چیز کو عزیز رکھتے ہیں کہ جو کاؤنٹر ٹو اللہ عز و جل کے اصول ہیں یا نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. ہم روز کے کم از کم 100 دفعہ ایسے گناہ کرتے ہیں روز. مائکرو ایگریشنز بولتے ہیں، مائکرو ایگریشنز اگینسٹ اسلام. اور موقع آتا ہے تو پاکستانی مسلمان، آپ کو بھی پتا ہے، میجر کرائم بھی کر جاتا ہے، میجر کرائم بھی کر جاتا ہے. اور جسٹیفائی کیا کرتا ہے؟ اکیلے میں توبہ کر لوں گا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری لائن آف کمپرومائز کیا ہے. اس لیے جب بھی کوئی لفظ مجھے بولتا نا کہ سر ایک ایتھکس کے اوپر سیشن ہو یا ایتھیکل بیہیویئر ہونا چاہیے، ہم لیکن سب سے پہلی کمپرومائز تو اس ڈیفینیشن میں کی ہے. یہ لفظ تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، ایتھکس. وی ہیو اے وے بگر ورڈ. یو نو واٹ دیٹ ورڈ از؟ اب بتاؤں آپ کو، اب سمجھ آئے گی. اس ورڈ کا نام ہے موریلٹی. 50,000 ڈیفینیشن آف ایتھکس نکال لیں، چینج کر لیں، ایتھکس ہی رہیں گی. موریلٹی کی ڈیفینیشن نہ آپ چینج کر سکتے، نہ میں، نہ گورا، نہ کالا، نہ حبشی، نہ فرانسیسی، نہ روسی، کیونکہ وہ اللہ نے فطرہ میں ڈال دی ہوئی آپ کے اور میرے. قرآن تو خالی اس فطرہ کو لاؤڈ سپیکر دے رہا ہے. ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ رکھنا شروع کریں اپنے پاس بس، اور روز لکھنا شروع کریں آج کتنی دفعہ میں نے کمپرومائز کی اپنے اوپر. کسی کو مت دکھائیے گا کہ میں نے آج کتنی دفعہ یہ آیت توڑی ہے، یہ حدیث کے اوپر کمپرومائز کر گیا ہوں. کہ نہیں یار، ڈر گیا تھا یا لالچی ہو گیا تھا. دو ہی چیزیں ہیں، یا لالچ میں نے کمپرومائز کیا اللہ کو، یا پھر ڈر کے. لڑکے زیادہ تر لالچ میں کر رہے ہیں اور لڑکیاں زیادہ تر ڈر کے. That's it. لالچیاں آپ کو بھی ہیں، فکر نہیں کریں. مگر اوور آل اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ڈرا کے ہم غیر مسلم کر رہے ہیں اور آپ کو بہکا کے غیر مسلم کر رہے ہیں، بہلا پھسلا کے. کسی گورے سے خدا کا واسطہ ایتھکس کی ڈیفینیشن نہ لے لیں. یہ لفظ ڈیلیٹ کریں. یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نئے نئے لفظ نکالتا رہے. موریلٹی اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں. ایتھکس کی ڈیفینیشن گوروں کو بھی پتا ہے کہ ہر 10 سال بعد چینج کر رہے ہیں، ان کو خود بھی پتا ہے. they are not even convinced themselves. ٹیمپرری ایک جسے کہتے ہیں نا ایکولیبریم اسٹیٹ کو جسٹن ٹروڈو بھی اس وقت مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی جو بائیڈن نے سائن کر دیا نا نئے ایتھیکل ڈاکیومنٹ پہ، 10 دن ہوئے نا، 15 دن ہوئے.
the biggest possible blow to the older definition of ethics. کر دیے نا اس نے. ہم بھی کر دیں گے, فکر نہیں کریں. لا تو پاکستان میں بھی یہی ہے. اس نے خالی سائن کیے ہوئے, ہم نے خالی ایکٹ ڈالا ہوا ہے, گرے ایریا چھوڑا ہوا ہم نے. پاکستان میں بھی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. دوسرے کو والی ایکس ڈکلیئر کروانا ہے ہم نے. ڈیفینیشنز آف ایتھکس صرف اور صرف میری اور آپ کی, چلی میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بھی وہی ڈیفینیشن آف موریلٹی ہے, اور ہم نے ڈیفینیشن آف ایتھکس ڈال کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا. کس سے؟ اپنے ایمان سے. اب میں آپ کو وہ حدیث پوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری روح کیوں کانپ جاتی ہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے یہ جب حدیث بتائی نا, کیا عمر کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سینٹرل پلر اللہ اور اس کے رسول کا رکھتا ہو. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ نبی السلام نے کہا کہ اب تو اپنے ماں, اپنے نفس, اپنی ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے بچوں, اپنے مال, کسی بھی چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں رکھتا تو ایمان نہیں آیا تیرے اوپر. اور اوپننس اور ٹرانسپیرنسی دیکھیں نفس کی, تزکیہ یہ ہوتا ہے. تو عمر خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں آپ کو, اپنے بچوں سے بھی, مگر اپنے نفس سے زیادہ تو عزیز نہیں رکھتا میں. تو نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر پہ تب تک ایمان تکمیل پہ نہیں پہنچے گا. عمر خطاب پھر اگلی دفعہ دوبارہ اگلی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ 24 گھنٹے میں کیا ہوا تھا ذرا سوچیں, کیا ہوا تھا؟ یہ پاکستان میں کیوں 2 نمبری چل رہی ہے کہ پیار محبت کی یہ حدیث ہے. یہ پیار محبت کی حدیث نہیں ہے. 24 گھنٹے میں پیار ہو گیا تھا. انہوں نے کیتھارسس کیا, جا کے کیتھارسس پڑھیں صحابہ کی سیرہ, آپ کو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے میرے نفس اور میرے نبی کے بیچ میں ڈیفینیٹو ڈیفینیشن نہیں دے رہی, کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ڈیفینیشن نہیں دے رہی کہ میرا نبی اوپر ہے میرا نفس نیچے. یہ عشق کی داستان نہیں تھی, یہ قربانی کی داستان تھی کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب نفس کی باری آئے گی تو کئی جگہ پہ کچھ ایسی چیزیں اسلام کی بھی کمپرومائز کر سکتا ہوں. یہ کیتھارسس کر کے واپس آئے ہوں کہ اب نہیں کمپرومائز ہونی, چاہے میرا کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو اسلام کے لیے کافی ہے, میرا کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہو اسلام کے لیے قربان ہے. یہ لیول تھا جس سے ریئل ایتھکس, the ٹرو ایتھکس, اسلامک ایتھکس ڈیفائن ہو رہی تھی. آپ بتائیں کدھر کدھر ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے ہم قربانی نہیں دے سکتے, پبلک میں شاید پھر بھی دے دیں, اکیلے میں نہیں قربانی دے سکتے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے. اب پبلک میں تو سارے مومن ہوتے ہیں, تنہائی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ تو جب اللہ تیرا رب اکیلا ہوتا ہے تو اپنا کیتھارسس کر سکتا ہے. وہ 24 گھنٹے ذہن میں لائیں جب عمر بن خطاب جا کے واپس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس قربان کر کے آیا ہوں, اپنا نفس قربان ہے, اب میری کوئی بھی خواہش آپ کے چارٹر سے ٹکرا نہیں سکتی. اب آئیں واپس پاکستان میں, کیونکہ میں بھی پاکستان ہوں, آپ بھی پاکستان ہیں. ہماری ساری کی ساری ڈیفینیشن آف سکسیس جو ہے نا وہ اسلام سے مبرہ ہے. ہم تو کسی کو پیسے دیتے وقت بھی پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنے کتنے رکھ لوں بعد میں کسی کو دوں. سب سے پہلے نفس آتا ہے پھر اللہ آتا ہے. میرے کو ساتھ تھے, یمنی تھے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ صدقہ, زکوٰۃ تو ہمیں پتہ ہے, صدقے کی کیا لمٹ ہے؟ کہتے ہیں صدقے کی تو سب سے, زکوٰۃ پہ تو پھر بڑے مسائل ہیں علماء کے فقیہی اور فرقوں میں. صدقے کی تو سب کو پتہ کلیئرٹی کیا ہے نا. سر کیا کلیئرٹی ہے صدقے کی؟ کہتے ہیں صدقہ اتنا دو جتنے پہ تکلیف شروع ہو جائے, کہ دیتے وقت جب اتنی لمٹ دینا شروع کریں کہ آپ کا دل بیٹھنا شروع ہو جائے کہ وہ اتنے دینے لگاؤں, وہ صدقے کی منیمم لمٹ ہے. اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا 10 روپے دے کے؟ میں نے یہ حدیث سنا, یہ کراچی میں سیشن ہو رہا تھا تو آگے سے ایک آنٹی کھڑی ہو گئی, کہتی اللہ کے نبی السلام نے کہا کھجور کی ایک کھجور بھی دینی پڑے نا تب بھی دیں, آپ کے کہنے بڑے بڑے صدقے دیں. اندر کہا نا نفس خود ہی باہر آ رہا تھا. سر اس بیچارے کے پاس کھجور ہی تھی, اس لیے نبی السلام نے کہا تھا کہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کھجور ہی دے دے.
جو اس کے رات کا کھانا ہی بیچارے کا کھجور تھا. ہم نے بڑی بڑی محل بنانے کے بعد بھی کھجوریں صدقے میں دینی ہیں. اور سمجھے نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. یہ ایتھکس جو ہے نا گورے کی، یہ نفس کو قابو نہیں کرتی بلکہ نفس پروری کراتی ہے. کیسے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایتھکس کی کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن ہے. If you are accepted and acclaimed and approved and validated by the people, you are ethical. الٹ چکا چلا دیا. اور اسلام کہہ رہا ہے کہ لوگ سارے تیرے خلاف ہوں گے، سب کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے، مگر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر بھی کرے گا. ہائیلی انیتھیکل، ہائیلی انیتھیکل. بتاتا ہوں اس کا ثبوت. کینیڈا میں اس کا ثبوت مل رہا ہے، یورپ میں ثبوت مل رہا ہے اس وقت. اگر میں کینیڈا میں کہہ دوں کہ یہ لا شیطانی لا ہے تیرا کہ 8 سال کا بچہ اپنی جینڈر سرجری کروا سکتا ہے، 8 سال کا بچہ کہ میرا جینڈر میل سے فیمیل کر دو، سرجری ہو جائے گی اس کی. یہ شیطانی لا ہے، یہ ان ایتھیکل ہے ان کینیڈا، مگر ایتھیکل ہے ان اسلام ہے. اور اسلام نے آگے کہا یار یہاں تک تو ابھی تو کرسچن نہیں پہنچ گئے تھے ساحل میاں، اگر تو مسلمان ہے تو تو کیا کرے گا؟ تیری تو میں سپرلیٹو ڈگری بناتا ہوں ایتھکس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا کرو گے؟ خالی بولو گے نہیں، کینیڈین گورنمنٹ کو ہاتھ سے پکڑو گے. گورنمنٹ کو وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پاور پکڑ جا کے اور گورنمنٹ کو پکڑ کے. کیا 2 نمبر شروع کیے تو نے؟ ہاتھ سے پکڑ. یہ ہے تیری ایتھکس. خیر الامہ آپ ہیں، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے بچے، آپ لوگوں کے ہونے والے بچے کہ جن کو ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا اسلام میں پہلے ہاتھ سے پکڑنے کا حکم ہے، گوروں میں پہلے دل سے برا جاننے کا حکم ہے. میسلوز ہائرارکی، دل سے پہلے برا جانو، پہلے دل سے برا جانے گا. آپ سب کی میری بھی یہ ٹریننگ ہوئی تھی کہ پہلے برائی کو دل سے برا جانو گے تب کچھ لکھو گے، کچھ بولو گے. جب لکھو گے بولو گے تو پھر کوئی آگے جا کے ہاتھ سے برا جانو گے نا، ہاتھ سے پکڑو گے. پہلے لوگوں کو ترغیب کر دو، نہیں مانتے ڈھیٹ ہو گئے تو 2 لگا دو. یہی ہے نا ہماری ٹریننگ.